بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سقراط نے ایک بار کہا تھا، اگر کوئی گدھا مجھے لات مارتا ہے تو کیا میں اس پر مقدمہ کروں گا، شکایت کروں گا یا اسے واپس لات مار دوں گا؟ بات یہ نہیں ہے کہ ہر مباحثہ جیتا جائے یا ہر دلیل میں کامیابی حاصل کی جائے، بلکہ یہ ہے کہ اپنی توانائی ان لوگوں پر صرف کی جائے جو اس کے مستحق ہوں۔ جہالت چیختی ہے جبکہ عقل خاموش رہتی ہے۔ جب کسی کے پاس دینے کے لیے توہین اور شور شرابے کے سوا کچھ نہ ہو تو سب سے طاقتور جواب خاموشی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ غافر کی آیت نمبر 68 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 69۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے پہلے والی تقریر کے بعد بھی کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ ان لوگوں کی غلط بینی اور غلط روی کا اصل سرچشمہ کہاں ہے اور کہاں سے ٹھوکر کھا کر یہ اس گمراہی کے گڑھے میں گرے ہیں؟ واضح رہے کہ یہاں تم کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص مخاطب ہے جو ان آیات کو پڑھے یا سنے۔ آیت نمبر 70۔ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ہے ان کے ٹھوکر کھانے کی اصل وجہ، ان کا قرآن کو اور اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہ ماننا اور اللہ کی آیات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے بجائے جھگڑالو پن سے ان کا مقابلہ کرنا۔ یہی وہ بنیادی سبب ہے جس نے ان کو بھٹکا دیا ہے اور ان کے لیے سیدھی راہ پر آنے کے سارے امکانات ختم کر دیے ہیں۔ آیت نمبر 71۔ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر۔ آیت نمبر 72۔ وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جب وہ پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر پانی مانگیں گے تو دوزخ کے کارکن ان کو زنجیروں سے کھینچتے ہوئے ایسے چشموں کی طرف لے جائیں گے جن سے کھولتا ہوا پانی نکل رہا ہوگا، اور پھر جب وہاں سے پی کر فارغ ہوں گے تو پھر وہ انہیں کھینچتے ہوئے واپس لے جائیں گے اور دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے۔ آیت نمبر 73۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ اس کی تفسیر ہے، یعنی اگر وہ واقعی خدا یا خدائی میں شریک تھے اور تم اس امید پر ان کی عبادت کرتے تھے کہ وہ برے وقت پر تمہارے کام آئیں گے، اور اب کیوں وہ آ کر تمہیں نہیں چھڑاتے؟ آیت نمبر 74۔ وہ جواب دیں گے، کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا۔ اس کی تفسیر ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ ہم جنہیں دنیا میں پکارتے تھے وہ کچھ بھی نہ تھے، ہیج تھے، لاشیں تھے۔ آیت نمبر 75۔ ان سے کہا جائے گا، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی تم نے صرف اتنے ہی پر اکتفا نہ کیا کہ جو چیز حق نہ تھی اس کی تم نے پیروی کی، بلکہ تم اس غیر حق پر ایسے مگن رہے کہ جب حق تمہارے سامنے پیش کیا گیا تو تم نے اس کی طرف التفات نہ کیا اور الٹے اپنی باطل پرستی پر اتراتے رہے۔ آیت نمبر 76۔ اب جاؤ، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ آیت نمبر 77۔ پس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے،
اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جو لوگ جھگڑالو پن سے تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں اور ذلیل ہتھ کنڈوں سے تمہیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ان کی باتوں اور ان کی حرکتوں پر صبر کرو۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر اس شخص کو جس نے تمہیں ذکر دینے کی کوشش کی ہے اسی دنیا میں اور تمہاری زندگی ہی میں سزا دے دیں، یہاں کوئی سزا پائے یا نہ پائے، بہرحال وہ ہماری گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتا، مر کر تو اسے ہمارے پاس ہی آنا ہے، اس وقت وہ اپنے کرتوتوں کی بھرپور سزا پا لیں گے۔ آیت نمبر 78، اے نبی، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں سے ایک اور موضوع شروع ہو رہا ہے۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم آپ کو اس وقت تک خدا کا رسول نہیں مان سکتے جب تک آپ ہمارا منہ مانگا معجزہ ہمیں نہ دکھا دیں۔ آگے کی آیات میں ان کی اسی بات کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جس قسم کے معجزات کا وہ لوگ مطالبہ کرتے تھے، ان کے چند نمونوں کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 2 حاشیہ نمبر 13، سورہ الحجر حواشی نمبر 4-5، سورہ بنی اسرائیل حواشی نمبر 105-106، جلد 3 سورہ الفرقان حاشیہ نمبر 33۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے چل کر یہ بھی بتایا گیا، یعنی کسی نبی نے بھی کبھی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھایا ہے اور نہ کوئی نبی خود معجزہ دکھانے پر قادر تھا۔ معجزہ تو جب بھی کسی نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے اس وقت ظاہر ہوا ہے جب اللہ نے یہ چاہا کہ اس کے ہاتھ سے کوئی معجزہ کسی منکر قوم کو دکھایا جائے۔ یہ کفار کے مطالبے کا پہلا جواب ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے، یعنی معجزہ کبھی کھیل کے طور پر نہیں دکھایا گیا ہے، وہ تو ایک فیصلہ کن چیز ہے۔ اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد جب کوئی قوم نہیں مانتی تو پھر اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ تم محض تماشا بینی کے شوق میں معجزے کا مطالبہ کر رہے ہو، مگر تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح دراصل تم خود تقاضے کر کے اپنی شامت بلا رہے ہو۔ یہ کفار کے اس مطالبے کا دوسرا جواب ہے اور اس کی تفصیلات اس سے پہلے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر گزر چکی ہیں۔ ملاحظہ ہو جلد 2 سورہ الحجر حواشی نمبر 5-30، بنی اسرائیل حواشی نمبر 68-69، جلد 3 سورہ الانبیاء حواشی نمبر 7-8، سورہ الفرقان حاشیہ نمبر 33، سورہ شعراء حاشیہ نمبر 49۔ آیت نمبر 79، اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ آیت نمبر 8، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ آیت نمبر 81، اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تم محض تماشا دیکھنے اور دل بہلانے کے لیے معجزے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہو، بلکہ تمہیں صرف یہ اطمینان کرنے کی ضرورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن باتوں کو ماننے کی دعوت تمہیں دے رہے ہیں، یعنی توحید اور آخرت، وہ حق ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے خدا کی یہ نشانیاں بہت کافی ہیں جو ہر وقت تمہارے مشاہدے اور تجربے میں آ رہی ہیں۔ حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان نشانیوں کے ہوتے کسی اور نشانی کی کیا حاجت رہ جاتی ہے؟ یہ معجزات کے مطالبے کا تیسرا جواب ہے۔ یہ جواب بھی اس سے پہلے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں دیا گیا ہے اور ہم اس کی تشریح اچھی طرح کر چکے ہیں۔ ملاحظہ ہو جلد اول آل انعام حواشی نمبر 26-27، جلد 2 سورہ یونس حاشیہ نمبر 105، سورہ رعد حواشی نمبر
15 to 20 جلد 3 سورہ شعراء حواشی نمبر 3 4 5۔ زمین پر جو جانور انسان کی خدمت کر رہے ہیں، خصوصاً گائے، بیل، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گھوڑے، ان کو بنانے والے نے ایسے نقشے پر بنایا ہے کہ یہ بآسانی انسان کے پالتو خادم بن جاتے ہیں اور ان سے اس کی بے شمار ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ان پر سواری کرتا ہے، ان سے بار برداری کا کام لیتا ہے، انہیں کھیتی باڑی کے کام میں استعمال کرتا ہے، ان کا دودھ نکال کر اسے پیتا بھی ہے اور اس سے دہی، لسی، مکھن، گھی، کھویا، پنیر اور طرح طرح کی مٹھائیاں بناتا ہے۔ ان کا گوشت کھاتا ہے، ان کی چربی استعمال کرتا ہے، ان کے اون اور بال اور کھال اور آنتیں اور ہڈی اور خون اور گوبر، ہر چیز اس کے کام آتی ہے۔ کیا یہ اس بات کا کھلا ثبوت نہیں ہے کہ انسان کے خالق نے زمین پر اس کو پیدا کرنے سے بھی پہلے اس کی ان بے شمار ضروریات کو سامنے رکھ کر یہ جانور اس خاص نقشے پر پیدا کر دیے تھے تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے؟ پھر زمین کا 3/4 حصہ پانی سے لبریز ہے اور صرف 1/4 خشکی پر مشتمل ہے۔ خشک حصوں کے بھی بہت سے چھوٹے اور بڑے رقبے ایسے ہیں جن کے درمیان پانی حائل ہے۔ کرۂ زمین کے ان خشک علاقوں پر انسانی آبادیوں کا پھیلنا اور پھر ان کے درمیان سفر و تجارت کے تعلقات کا قائم ہونا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ پانی اور سمندروں اور ہواؤں کو ایسے قوانین کا پابند بنایا جاتا جن کی بدولت جہاز رانی کی جا سکتی اور زمین پر وہ سر و سامان پیدا کیا جاتا جسے استعمال کر کے انسان جہاز سازی پر قادر ہوتا۔ کیا یہ اس بات کی صریح علامت نہیں ہے کہ ایک ہی قادر مطلق رب رحیم و حکیم ہے جس نے انسان اور زمین اور پانی اور سمندر اور ہواؤں اور ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں اپنے خاص منصوبے کے مطابق بنایا ہے؟ بلکہ اگر انسان صرف جہاز رانی ہی کے نقطہ نظر سے دیکھے تو اس میں تاروں کے مواقع اور سیاروں کی باقاعدہ گردش سے جو مدد ملتی ہے وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ زمین ہی نہیں آسمان کا خالق بھی وہی ایک رب کریم ہے۔ اس کے بعد اس بات پر بھی غور کیجئے کہ جس خدائے حکیم نے اپنی اتنی بے شمار چیزیں انسان کے تصرف میں دی ہیں اور اس کے مفاد کے لیے یہ کچھ سر و سامان فراہم کیا ہے، کیا بسلامتی ہوش و حواس آپ اس کے متعلق یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ ایسا آنکھ کا اندھا اور گانٹھ کا پورا ہوگا کہ وہ انسان کو یہ سب کچھ دے کر کبھی اس سے حساب نہ لے گا؟ آیت نمبر 82۔ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ اس کی تفسیر ہے، یہ خاتمہ کلام ہے۔ اس حصے کو سنتے وقت آیت نمبر 4 اور 5 اور آیت نمبر 21 پر ایک دفعہ پھر نگاہ ڈال لیں۔ آیت نمبر 83، جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اپنے فلسفے اور سائنس، اپنے قانون، اپنے دنیاوی علوم اور اپنے پیشواؤں کے گھڑے ہوئے مذہبی افسانوں اور دینیات ہی کو انہوں نے اصل علم سمجھا اور انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے علم کو ہیج سمجھ کر اس کی طرف کوئی التفات نہ کیا۔ آیت نمبر 84، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ آیت نمبر 85، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافر خسارے میں پڑ گئے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ کہ توبہ اور ایمان بس اسی وقت تک نافع ہے جب تک آدمی اللہ کے عذاب یا موت کی گرفت میں نہ آ جائے۔ عذاب آ جانے یا موت کے آثار شروع ہو جانے کے بعد ایمان لانا یا توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔ سورہ غافر یہاں مکمل ہوئی۔ سورہ غافر یا مومن، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ اس سورت کے 2 نام ہیں۔
نیکسٹ انشاءاللہ سورہ فصلات یا حامیم السجدہ سے سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.